آج ہم آپ کو ایک ایسے المناک واقعے کی مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے جس نے نہ صرف آسٹریلیا بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ 14 دسمبر 2025 کی دوپہر سڈنی کے خوبصورت بونڈائی بیچ پر ہنوکا کے مذہبی تہوار میں شامل تقریباً 1000 افراد خوشی سے لبریز، اور ان کے اوپر ہونے والا خونخوار حملہ جس نے 15 معصوم جانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جن میں ایک معصوم بچہ بھی شامل تھا۔ آئیے آپ کو اس سانے کے ہر پہلو سے روشناس کراتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، دہشت گرد کتنے تھے، حملہ کا آغاز کیسے ہوا، حملہ آوروں کو روکنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے، کتنے لوگ جان سے گئے، عدالتی پہلی پیشی پر کیا ہوا اور مجرم کی جیل کی زندگی کیسی ہو سکتی ہے، ایک حملہ آور جو مارا گیا اس کی نعش کا کیا بنا۔ جی ناظرین، 14 دسمبر 2025 سڈنی آسٹریلیا میں شام ڈھل رہی تھی، ساحل سمندر پر خوشیوں کے دیے جگمگا رہے تھے۔ اسی پرامن ماحول میں ساجد اکرم اور اس کا بیٹا نوید اکرم اپنی گاڑی میں سوار ہو کر بونڈائی بیچ پہنچتے ہی ان کی نظریں اپنے پہلے 2 شکاروں پر ٹھہریں۔ بورس اور صوفیہ گریمن نامی ایک بہادر جوڑے نے جب ان مسلح افراد کو آتے ہوئے دیکھا تو بھانپ گئے، تو بے خوف ہو کر ساجد کا ہتھیار چھیننے کی کوشش کی۔ اس بہادری کا انجام بہت بھیانک نکلا۔ حملہ آوروں نے بے دردی سے ان پر گولیاں برسا دیں اور ان دونوں کو موقع پر ہی جان سے مار دیا۔ اب صرف یہ ایک ابتدا تھی، اس کے بعد یہ 2 مبینہ بندوق بردار قریب کے ایک پل کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہاں سے انہوں نے ساحل پر جمع ہجوم جو کہ ہنوکا کی روشنیاں منا رہا تھا، ان پر اندھا دھند فائرنگ کا آغاز کر دیا۔ ہستی کھیلتی فضا یکلخ چیخوں اور خون سے لہلہا اٹھی۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ہر ممکن سمت میں دوڑنے لگے، کچھ زمین پر لیٹ گئے، اپنے جسموں سے اپنے بچوں کو ڈھانپنے لگے گویا ان کے جسم ہی آخری ڈھال تھے۔ اسی دوران ساجد پل سے نیچے اتر کر ہجوم کے مزید قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہاں ایک دکاندار احمد الاحمد نے موقع پا کر گاڑی کی اوٹ سے نکل کر ساجد پر وہ جھپڑتا ہے اور اسے بے ہتھیار کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب بے ہتھیار ہونے کے بعد ساجد پل کی طرف بھاگنے لگتا ہے جہاں پہ اس کا بیٹا کھڑا تھا۔ تب ایک اور بہادر شخص روون موریسن نے ساجد کو روکنے کے لیے اس کے اوپر اینٹیں اٹھا کے پھینکنا شروع کر دی، لیکن پل پر کھڑے اس کے بیٹے نوید اکرم نے باپ کو بچانے کے لیے احمد الاحمد اور مسٹر موریسن پر فائرنگ شروع کر دی۔ اب اس فائرنگ میں مسٹر موریسن موقع پر ہی جاں بحق ہو جاتے ہیں، جبکہ الاحمد کے کندھے اور ہاتھ میں زخم آ جاتے ہیں۔ موقع پر پہنچنے والے پولیس اہلکاروں پر بھی فائرنگ ہوتی ہے۔ آخرکار ایک پولیس افسر نے پوری ہمت اور مہارت سے ان مبینہ بندوق برداروں پر گولیاں چلا دیں۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ باپ ساجد اکرم موقع پر ہی ہلاک ہو جاتا ہے، جبکہ بیٹا نوید اکرم شدید زخمی حالت میں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اسے فوری طور پر ہسپتال پولیس منتقل کر دیتی ہے۔ ہسپتال میں نوید اکرم کومے میں چلا جاتا ہے۔ منگل کے روز ہوش میں آنے کے بعد بدھ کے روز اس پر 59 سنگین نوعیت کے چارجز عائد کر دی جاتی ہیں، یعنی کہ FIR کٹ جاتی ہیں۔ ان میں 15 قتل، 40 اقدام قتل، دہشت گردی کے ارتکاب، عوامی مقامات پر اسلحہ چلانے اور عوام کو نقصان پہنچانے کی غرض سے دھماکہ خیز مواد رکھنے جیسے شدید الزامات شامل ہوتے ہیں۔ ملزم کی پہلی پیشی یعنی کہ عدالتی پیشی مجسٹریٹ کی عدالت میں آڈیو ویژول لنک کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس موقع پر ملزم نے نہ تو خود کو عدالت کے سامنے پیش کیا اور نہ ہی ضمانت کے لیے کوئی درخواست دائر کی۔ اس کی نمائندگی ایک سرکاری وکیل نے کی۔ واضح رہے کہ ملزم اور اس کے مرنے والے والد پر یہ سنگین الزام ہے کہ طویل نالی والے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے ایک مذہبی تہوار میں مصروف پرامن افراد کے مجمع کو نشانہ بنایا۔ اب ماہرین کے مطابق اگر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو یہ واقعہ آسٹریلیا کی تاریخ کے بدترین دہشت گردانہ حملوں میں سے ایک قرار پائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ملزم مجرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے کیا ہوگا؟ جی ناظرین، اس کے سامنے انتہائی سخت سزائیں ہیں۔ دہشت گردی اور متعدد قتل کے الزامات میں زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید ہے۔
مجرم ثابت ہونے کی صورت میں اس کو ملک کی انتہائی محفوظ اور اعلیٰ سیکیورٹی والی جیل میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ایسے قیدیوں کو انتہائی اعلیٰ خطرہ والے زمرے میں رکھا جاتا ہے اور انہیں دیگر قیدیوں سے مکمل علیحدہ انفرادی سیلوں میں رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی ہر حرکت پر خصوصی تربیت یافتہ عملے کی سخت نگرانی ہوتی ہے۔ جیل کے اندر نقل و حرکت کے دوران انہیں خصوصی جسمانی پابندیوں والے آلات میں جکڑا بھی جا سکتا ہے۔ دیگر قیدیوں اور بیرونی دنیا سے تقریباً مکمل قطع تعلق ہو سکتا ہے۔ ہر قسم کی نقل و حرکت، چاہے وہ عدالت میں پیشی ہو، کوئی میڈیکل چیک اپ ہو، کوئی ایمرجنسی ہو، انتہائی سخت حفاظتی اقدامات کے تحت کی جائے گی، جس میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے منتقلی بھی شامل ہو سکتی ہے۔ 24 گھنٹے ایک مخصوص انتظامی کمیٹی کی نگرانی بھی ممکن ہے، اور اگر مجرم کی طرف سے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے یا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اس کے خاص اینٹی لٹریشن گاؤن بھی پہنایا جا سکتا ہے جو اسے خود کو نقصان پہنچانے سے روکے گا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آسٹریلوی قانون کے تحت چاہے مجرم کتنا ہی سنگین ہو، اسے بنیادی انسانی حقوق اور سہولیات کہ جیسے معیاری خوراک، طبی امداد، نفسیاتی خدمات اور قانونی مشاورت تک رسائی حاصل رہے گی۔ البتہ یہ سب سخت نگرانی میں ہوگا۔ اب آتے ہیں ایک اہم اور حساس سوال کی طرف کہ مرنے والے باپ جو ساجد اکرم ہے اس کی لاش کا کیا ہوگا۔ فی الحال لاش سرکاری سرد خانے میں محفوظ ہے۔ آسٹریلوی قانون کے مطابق کسی بھی فرد کی لاش کو حتمی طور پر تلف یا غائب تو نہیں کیا جا سکتا۔ خاندان یا قانونی نمائندگی کی درخواست پر ہی لاش کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تاہم دہشت گردی کے ایسے سنگین واقعات میں لاش کی حوالگی انتہائی ایک پیچیدہ اور حساس معاملہ بن جاتا ہے۔ حکام یہ فیصلہ کرتے ہوئے قومی سلامتی، عوامی رد عمل اور دیگر سماجی مسائل کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یہ معاملہ بھی زیر غور ہے اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کوئی واضح فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ایک المناک یادداشت ہے جس نے بے گناہوں کے خون سے ساحل کو رنگ دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے نے ان بہادر دلیروں کی داستان بھی رقم کر دی ہے جنہوں نے بے خوف ہو کر دوسروں کی جان بچانے کی کوشش کی۔ بورس، صوفیہ، احمد الاحمد، روون موریسن، یہ وہ نام ہیں جن کی بہادری ہمیشہ قوم یاد رکھے گی۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیرے پر غالب آتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ انصاف کا پہیہ حرکت میں رہے گا اور متاثرین کے لواحقین کو سکون قلب ضرور ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں یکجہتی، رواداری اور انسانی ہمدردی کے جذبات کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہوگا تاکہ ایسی نفرت کی کارروائیاں ہمارے معاشروں کو تقسیم نہ کر سکیں۔